السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان حسنین حمدانی اور آپ دیکھ رہے ہیں فیکٹ فورس گلوبل. میرے ساتھ موجود ہیں مہمان ہمارے ایکسپرٹ چودھری محمد فراز. آج جن ایشوز کے اوپر ہم نے ان کو ڈسکشن کے لیے دعوت دی ہے اس میں کچھ انٹرنیشنل ہیں، کچھ گلوبل ایشوز ہیں، کچھ ڈومیسٹک پالیٹکس سے ریلیٹ کرتے ہیں پاکستان کی. تو آئیے شو کا آغاز کرتے ہیں. فراز بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. فراز بھائی، زرین نظامانی ایک ینگ رائٹر تو نہیں کہنا چاہیے بٹ ہی ہیز ریٹن quite a few articles جن کے اندر ایک آرٹیکل بہت ہی زیادہ آج کل ڈسکشن کے اندر آ رہا ہے. سوشل میڈیا کے اوپر ایک ڈیبیٹ چھڑ گئی ہے جس میں انہوں نے بومرز جو کہ ہمارے اگر احتیاط سے کہا جائے تو جو بزرگ ہیں پالیٹکس کے اندر، معاشرے کے اندر، وہ یہ کہتے ہیں کہ بومرز کا زمانہ چلا گیا ہے اور اب جین زی اور ان سے اگلی جنریشنز کا زمانہ ہے. تو بومرز کو چاہیے کہ بس اب سائڈ پہ ہو جائیں اینڈ لیٹ جین زی ہینڈل دی افیئرز آف دا اسٹیٹ. کیسے دیکھتے ہیں آپ اس آئیڈیا کو؟ کوئی اس کے اندر اتنی شاکنگ چیز نہیں ہے. اگر کسی ٹرمنالوجی سے کسی کو ایشو ہو، فار ایگزامپل اف somebody doesn't want him to be called a boomer اور کسی کو جین زی کہیں تو آپ اس میں تھوڑا سا اپنے آپ کو ایلین فیل کریں. میرا نہیں خیال کہ کرنا چاہیے. دیکھیں، اگر بومرز کی بات کریں تو وی آر ٹاکنگ اباؤٹ پیپل ہو آر ان دیئر 70s میرے خیال میں، یا مطلب 60+ 70s وہی بومرز ہیں. تو اگر مطلب ریٹائرمنٹ ایج کے اوپر آپ دیکھ لیں تو if retirement age is 60, 65, if somebody is touching his entering his 70s تو اس کی ریٹائرمنٹ ہو گئی. اس میں اتنی کیا بڑی بات ہے. اور جو آپ کے دوسری ہیں جین زی، تو جو جین زی ہے اب ظاہر ہے یہ اس کا دور چل رہا ہے تو اس نے ٹیک اوور تو کرنا ہے. جو یوتھ ہے آپ کی، جو یونیورسٹیز میں ہے، گریجویٹ ہو رہے ہیں، تو ظاہر ہے وہ گریجویٹ ہو رہے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، چیزوں کو سمجھتے ہیں، ان کا دور آ گیا ہے. تو اس میں میرا نہیں خیال کہ کوئی بہت بڑی حیرت کی بات ہے یا انہوں نے کوئی ایسی بات کی ہے جو جس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، آپ اپنا ویو پوائنٹ دے سکتے ہیں. آپ نے ایک وقت پہ ریٹائر بھی ہونا ہے اور دوسری جنریشن نے آ کے ٹیک اوور بھی کرنا ہے. اٹ از ایز سمپل ایز دیٹ. یہ دنیا کوئی یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے. دنیا حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے یہی اصول چلا آ رہا ہے. ایک جنریشن ختم ہوتی ہے، دوسری آ جاتی ہے، اور جو پچھلی جنریشن ہے وہ اگلی جنریشن کو تیار کرتی ہے. ظاہر ہے آپ کے گھر پہ اولاد ہوتی ہے تو آپ اس کی تربیت کرتے ہیں، پھر وہ ٹیچرز ہوتے ہیں، پڑھاتے ہیں. پھر ایک سرٹن ایج کے بعد جب آپ اڈلٹہڈ میں چلے جاتے ہیں تو پھر آپ کو ظاہر ہے آپ کے پیرنٹس ہی یہ موٹیویشن دیتے ہیں کہ اپنے فیصلے خود کریں. اپنے فیصلے خود کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ذمہ داری لے لیں اور آپ اپنی زندگی اور چیزوں کا کنٹرول لے لیں. یہ چیزیں گھر سے سٹارٹ ہوتی ہیں. ہم تو ایسے ہی دیکھتے ہیں نا، بیٹا جوان ہو جاتا ہے، بیٹیاں جوان ہو جاتی ہیں، پھر اس کے بعد ماں باپ کی ریلائنس ان پہ بڑھ جاتی ہے. وہ کہتے ہیں بیٹا اب آپ یہ کام، اتنی چیزیں آپ دیکھیں. وہ خود بھی ظاہر ہے کنٹریبیوٹ کرتے رہتے ہیں. اٹ از اے سوشل تھنگ. پاکستان میں، سب کانٹیننٹ میں، ہمارے ایشین جو کانٹیننٹ ہے اس کے اندر چیزیں تھوڑی سی ڈفرینٹ ہیں اور جو بڑوں کا کردار ہے وہ تقریباً ہمیشہ رہتا ہے. لیکن اگر آپ کہیں کہ جو ینگ لوگ ہیں ان کا کردار شروع ہی نہیں ہوتا تو غلط ہے. ان کا کردار شروع ہو جاتا ہے اور اٹس اے کلچرل تھنگ. جو ویسٹ ہے اس میں ذرا جلدی ہو جاتا ہے. اس میں 16 سال کا بچہ ہوتا ہے، ان کو کہتے ہیں بس گھر چھوڑو، باہر جاؤ. اور وہ ایک لحاظ سے اس مطلب اگر ہم فیملی انسٹیٹیوشن کو بیچ میں سے نکال دیں ایکویشن میں سے تو ایک لحاظ سے ٹھیک ہے. دیکھیں ہمارے ہاں یہ بھی تو ڈیبیٹ ہوتی ہے نا کہ مردوں کی بات اگر کریں، لڑکوں کی کریں، تو آپ وہ ایک بڑا ویلڈ پوائنٹ یہ ہے کہ ایوری بڈی از ریزنگ اے مین چائلڈ. مین چائلڈ کس طرح؟ امی اور ابو کا انفلوئنس ہمیشہ رہ رہا ہوتا ہے. شادی کرتے ہیں تو شادی کا مطلب سمجھ نہیں آتا ان کو، شادی کی ذمہ داری سمجھ نہیں آتی، اولاد کی ذمہ داری سمجھ نہیں آتی. دے آر لوکنگ بیک اینڈ لوکنگ اپ ٹو دیئر پیرنٹس فار دیئر مطلب کڈز اون پیرنٹنگ کے لیے بھی وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میں کیا کروں، بیمار ہو گیا اب کیا کروں. تو اگر آپ کو انڈیپینڈنس دی جائے، پھر یہ کانسیپٹ نہیں پتا کہ اچھا بیٹا آپ نے پڑھنا ہے پھر جاب کرنی ہے. یہ چیزیں اب چینج ہو رہی کہ آپ نے اگر پڑھنا ہے تو کس فیلڈ کو چوز کرنا ہے، کہاں جانا ہے، اینڈ اپ کدھر کرو گے، پھر اپنی زندگی کے ساتھ کیا کرنا چاہو گے. خود زندگی تمہیں اگر تم نے پیسے کمانے ہو تو ہمارے بہت سارے ایفلوئنٹ کلاس میں بچوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے اسپینڈنگ کیسے کرنی ہے. پیرنٹس آر ڈوئنگ اٹ فار دیم. سو یو ریزنگ این ایجوکیٹڈ لائبلٹی. ٹھیک ہے،
اٹس نئی ٹرم آ گئی ایجوکیٹڈ لائبلٹی. یہ ہے کہ بچہ پڑھا لکھا ہے, اس کو ساری چیزیں اپنے حقوق پتہ ہیں, لیکن اس کو فرائض نہیں پتہ, اسے پرفارم کیا کرنا ہے اس کو یہ نہیں پتا, تو اٹ بیکمز سارٹ آف اے ڈیزاسٹر. تو اگر یہ ہماری جین زی کے اندر یہ چیز آ رہی ہے کہ یار وی آر ریڈی ٹو ٹیک رسپانسبلٹی, سو بی اٹ, فیوچر تیار آپ کس لیے کرتے ہیں, بہت اچھی بات ہے, کریں تیار اور دیں, آپ چارج دیں, وہ کل بھی دینا ہے آپ نے تو آج دیں. اف یور نیو جنریشن از ریڈی ٹو ٹیک اوور تو کریں. ٹھیک ہے فراز بھائی, لیکن اس ہر جب بھی یہ پروسیس کمپلیٹ ہوگا ایک ٹرانزیشن سے گزرے گی سوسائٹی, ظاہر سی بات ہے پورا سسٹم بھی گزرے گا. اس ٹرانزیشن میں کہیں اگر ایسا لگے کہ اب بومرز جو بھی ہیں they have the experience and they have the knowledge which Gen Z or we would never be able to get it. اس ٹرانزیشن میں کہیں بالکل ہی اگنور نہ ہو جائے ان کا ایکسپیرینس. اگر وہ ریڈنڈنٹ تب ہوں گے جب وہ ریلیٹ کرنا بند کر دیں گے. دیکھیں میں ان کے ایکسپیرینس سے تو انکار نہیں کر رہا. اگر if somebody can carry himself, he has the experience and he can relate to the youth, تو یوتھ یہ کبھی آپ کو جواب میں کہے گی ہی نہیں بات. اب دیکھیں ہم ایگزامپل لے لیتے ہیں عمران خان صاحب کی. عمران خان صاحب یوتھ میں بہت مقبول ہے, ٹھیک ہے, میں ان سے اگری کروں یا نہ کروں, یا میرے جو ویو پوائنٹ ہوں ایک سرٹن پولیٹیکل پارٹی یا ان کے پالیٹکس کے سٹائل سے, آپ اس کو سائڈ پہ کر دیں. عمران خان صاحب کی ایج 70+ ہے اور وہ یوتھ کے لیڈر کنسیڈر ہوتے ہیں پاکستان میں, تو وہ جو کہ بومر ہے. تو اگر آپ انہی صاحب سے جنہوں نے یہ آرٹیکل لکھا ہے ان سے عمران خان صاحب پہ ویوز لے لیں تو وہ کہیں گے نہیں بڑے زبردست ہیں, فٹ بھی ہیں, کیوں ریلیٹ کر سکتے ہیں, ابھی بھی ایکسرسائز کرتے ہیں, جو ان کی پلس ہے اس کے اوپر ہاتھ رکھ سکتے ہیں, اس یوتھ کو چینلائز کر سکتے ہیں, which is a great thing. وہ جہاں کہاں اینڈ اپ کرے گی, اچھی ہے نہیں, وہ سیپریٹ ڈیبیٹ ہے, یا ویو پوائنٹ میرا کیا ہے چھوڑ دیں آپ اس کو, وہ ریلیٹ کر سکتے ہیں. اچھا دوسری طرف آ جائیں, اب محمود خان اچکزئی صاحب ہیں, روایتی سیاستدان ہے, میں ویسے اگزامپل دے رہا ہوں, یا ان کے ساتھ کے بہت سارے ایسے لوگ جو شاید ریلیٹ نہیں کر پاتے جن کے ساتھ لوگ, تو وہ کیا پہلا, یا نواز شریف صاحب کہہ لیں اور باقی بہت سارے, وہ کیا ہوگا, وہ پرانی بات کریں گے, نئے لوگ ریلیٹ نہیں کر سکیں گے, اور وہ پھر اس کے بعد ان کو پہلی فیلنگ یہ آئے گی کہ یار ہم ان سے ریلیٹ نہیں کر سکتے, دے شوڈ ریٹائر. اٹس ناٹ اے بیڈ تھنگ. تھنکنگ اباؤٹ somebody who has come of age, اس کو ریٹائرمنٹ کا کہنا کوئی, ہاں آپ چھوڑنا نہیں چاہتے, یہ انسان کی نیچر میں نہیں. یہ صرف یہاں کے بومرز کے ساتھ ہی, دنیا جہان کے بومرز کے ساتھ یہی بات ہے کہ یو ڈونٹ وانٹ ٹو جسٹ لیٹ گو آف دا کنٹرول دیٹ یو ہیو اوور somebody else's لائف, یا اپنی لائف پہ یا اپنے نظام پہ یا سیٹ اپ پہ جو بھی آپ لیڈ کر رہے ہیں, تو وہ انسان کے اندر چیز ہے نہیں. میں بھی چاہوں تو میرے سے اگر کوئی اختیار لینے کی کوشش کرے گا تو میں اس کو ریزسٹ کروں گا, یا اس ڈیبیٹ کو بھی ریزسٹ کروں گا. تو اٹس ناٹ دیٹ, آپ ان کے ساتھ ریلیٹیبل رہیں تو آپ ریڈنڈنٹ نہیں ہوں گے. اگر اور اس کے بعد دین یو نو وین یو ڈیسائڈ کہ اٹس ٹائم فار می ٹو جسٹ لیٹ گو اینڈ ٹیک ریسٹ, ٹیک اے بیک سیٹ, دین یو کین ڈو اٹ. تو یہ چیز اس میں غلط کوئی نہیں لکھی, بات ساری صحیح لکھی ہے. پولیٹیکل ٹاک بھی جو کی ہے اس آرٹیکل کے اندر میں نے پڑھا ہے, اس کے اندر جو پولیٹیکل ریفرنسز دیے وہ بھی ٹھیک ہے, کہ آپ مکس کر دیتے ہیں اور کرٹیسائز کرنا شروع کر دیتے ہیں ہر اس بندے کو جو پوائنٹ آؤٹ کرے غلطی. تو اس میں میرے خیال میں یہ لکھا ہے رائٹر نے کہ میں نے غلطی پوائنٹ آؤٹ کرنی تھی, میں نے کر دی ہے, میں اس کی ذمہ داری لے کے نہیں بیٹھا ہوا, آئی ایم ناٹ اے پبلک آفس ہولڈر, وچ از اے رائٹ تھنگ. بالکل آپ ایز اے یوتھ کانشینشیس ہوتے ہیں, پڑھے لکھے ہیں, چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں, تو کیوں نہیں کر سکتے یار. فری اسپیچ کیا ہے, ٹھیک ہے, اویئرنیس کیا ہے, آپ کو ایک چیز سمجھ آ رہی ہے غلط ہو رہی ہے, آئیڈینٹیفائی کر دیں, جس نے ٹھیک کرنی ہے اس کے اوپر ذمہ داری ڈالیں, اس کا کام ہے ٹھیک کرنا, کرے وہ ٹھیک, تو بالکل ٹھیک ہے, آئی ٹوٹلی ایگری ود ہم. اوکے, ٹرانزیشن کی بات کریں فراز بھائی, ہم جب بھی یہ ٹرانزیشن ہوگی فرام آر ایلڈرز, یہ کہیں پالیٹکس یا سسٹم, ظاہر سی بات ہے اب نیچے ٹرانسفر ہوگا, نیو جنریشن آ رہی ہے. پاکستان کی اگر بات کریں پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ایمرجنگ لیڈرشپ اگر ٹرم یوز کی جائے تو ناپید سی نظر آتی ہے. کیسے دیکھتے ہیں آپ پاکستان کا پولیٹیکل فیوچر ان دا نیکسٹ ڈیکیڈ؟ دیکھیں جو اسمارٹ پولیٹیشینز ہیں نا, انہوں نے اپنی نیکسٹ جنریشن پہ تو انویسٹ کرنا پاکستان میں شروع کر دیا ہے. وہ اینڈ اپ کدھر کرے گا ابھی فی الحال آپ سینیریو دیکھیں تو اف آئی ول بی آنیسٹ, میں کوئی اتنا ہوپ فل نہیں ہوں. ہوپ فل اس لیے نہیں ہوں کہ دیکھیں ایک ینگ بلڈ لے کے آ جانا ایک چیز ہے, اس ینگ بلڈ کے اندر اگر آپ نے وہی ویلیوز انکلکیٹ کی ہوئی ہیں یا وہ انہی پرانے پرنسپلز پہ ہی چل رہا ہے اور اس کے اندر انوویشن نہیں آئی یا اس نے غلطی سے نہیں سیکھا, تو پھر کیا ہوگا
پھر آپ کو اسی مائنڈ سیٹ والا ایک جوان بندہ مل جائے گا, وہ زیادہ بڑا ڈیزاسٹر ہے. یعنی آپ نے اپنے والد سے, والدہ سے یا اس پولیٹیکل لیگیسی کو لے کے چلے ہیں اور کوئی انوویشن نہیں اس میں آئی, یا آپ نے غلطیوں سے نہیں سیکھا, یا آپ نے اس کو اپ گریڈ نہیں کیا کہ یار بیک ان ٹائم میرے دادا ابو جو کہ پولیٹیشین تھے وہ اس طرح کی, انہوں نے پالیٹکس کی مزہ نہیں آیا, اور میرے والد صاحب نے ایسی کی مزہ نہیں آیا, میں یہ کروں گا. اف دے آر کمنگ اپ ود اے گڈ نیو ویژن, اور وہ واقعی جین زی کی جو ریکوائرمنٹ ہے, جو اوپن مائنڈ ہے اور چیزوں کو, پرابلمس کو ایک ڈفرینٹ انداز میں لینا اور ایفیشینٹلی حل کرنے والی اپروچ کے ساتھ آ رہے ہیں, پھر تو بہت اچھی بات ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ نہیں آ رہے. آپ اسمبلی میں جا کے دیکھیں نا, ذرا تھوڑی سی ریسرچ کریں تو بڑے ینگ اور بڑے وائبرنٹ قسم کے اور بہت اچھے پڑھے لکھے فورن یونیورسٹی سے ایجوکیٹڈ لاٹ آپ کو کافی ساری مل جائے گی. وہ ہمارے جو ایگزسٹنگ پولیٹیشینز ہیں ان کے بچے ہیں, جو کچھ نے جن کو آگے کیا اور وہ الیکشن جیت کے آئے ہوئے ہیں, بڑے ینگ فیسز ہیں موجود ہیں پاکستان میں. وہ پرفارم کیسے کریں گے, دیٹ نیڈس ٹو بی سین. ابھی وہ آگے بات نہیں. جہاں تک آپ دو بڑی پولیٹیکل پارٹیز کی بات اگر کریں تو مریم نواز لیڈرشپ رول میں کر دی ہیں ان کو, نواز شریف صاحب نے تو آگے کر دیا ہے نا, اور سی ایم پنجاب کا ایک بہت بڑا ایکسپیرینس ہے. ظاہر ہے میاں محمد نواز شریف واز سی ایم پنجاب, میاں محمد شہباز شریف واز سی ایم پنجاب, اینڈ ناؤ the daughter is CM پنجاب. تو CM پنجاب جو وہ لانچنگ پیڈ ہے جہاں سے آپ کو اگر لانچ ہو کے پرائم منسٹرشپ کی اس میں آئیں گے یا نہیں کی بات نہیں کر رہا. ان کی اپنی جو کوشش ہے وہ تو یہی ہے نا کہ اب پولیٹیکل آپ کو پتہ اشارہ مل گیا نا کہ آپ کی انہیریٹنس کہاں گئی, پالیٹکس کی انہیریٹنس گئی مریم نواز شریف کو, ادھر سے آئی بلاول بھٹو زرداری کو. تو بلاول بھٹو زرداری از اے وائبرنٹ لیڈر, میں تو ان کو لیڈرشپ رول میں دیکھ رہا ہوں. آپ نے فیوچر کی بات کی, بہت سارے لوگوں کو میری بات پسند نہیں آئے گی, لیکن I have to look into the options that we have at the moment. At the moment آپ کے پاس مریم نواز شریف ہیں جو نون کی لیگیسی کو لے کے چل رہی ہیں, اور بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں جو PPP کی لیگیسی کو لے کے آ رہے ہیں. اگین عمران خان صاحب اگر آ بھی جاتے ہیں تو ان کے بچے یہاں پہ موجود نہیں ہیں, اور پاکستان کا پولیٹیکل کلچر انہیریٹنس والا ہے. بالکل یہی میں ایڈ کرنا چاہتا تھا کہ پی ٹی آئی کو بھی ایڈ کر لیں. اگر میں پی ٹی آئی کو ایڈ کر رہا ہوں, لیکن میں پی ٹی آئی کو ایڈ کر رہا ہوں, لیکن دنیا کا ایک نظام ہے اور کچھ ہماری آبزرویشنز ہیں. وہ اب 70s میں ہیں, اللہ ان کو 80s میں 90s میں لے جائے, لیکن کیا وہ will he be able to take an active part into the politics of Pakistan at age 90? That is the question. پڑوسیوں کی بات نہ ہو, یہ ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے, پاک you انڈیا can't change your neighbors. Yeah, unfortunately. So پاک انڈیا کانفلکٹ کے اوپر ٹرمپ صاحب جو ہے, پریزیڈنٹ ٹرمپ, وہ ہی از ووکل اینڈ ہی ہیز بین سیئنگ اٹ فار اے لانگ ٹائم ناؤ. ہمارے کبھی جہاز گراتے ہیں, وہ ہمارے اسپوکس مین ہیں, ہمارے اس پوری جو وار کی وکٹری ہے اس کو اس کے اسپوکس ایمبیسڈر ہیں, ایمبیسڈر بھی ہیں, اسپوکس مین بھی ہیں. وہ بیان خود اپنی مرضی سے دے بھی دیتے ہیں, آن آر بہاف بھی دے دیتے ہیں, آن انڈیاز بہاف بھی دے دیتے ہیں. تو وہ بار بار یاد کراتے ہیں کبھی طیارے کتنے گرے. اور ابھی ریسنٹلی انہوں نے نیوکلیئر ایکسپیکٹڈ وار بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان, بوتھ آر نیوکلیئر کنٹریز, اینڈ انہوں نے ذکر کیا کسی اپنی لیٹسٹ اسٹیٹمنٹ کے اندر کہ یہ نیوکلیئر وار کا جو خطرہ تھا دنیا میں, یہ میں نے رکوایا, میری انٹرونشن کے اوپر رکا ہے, جس کو انڈیا کیٹیگوریکلی اینڈ ریپیٹڈلی ڈینائی کرتا ہے. ڈینائی کیوں کرتا ہے فراز بھائی, حالانکہ دوست ہے امریکہ کا؟ ہاں, امریکہ کا دوست, آج کل شاید اتنی اچھی دوستی نہیں ہے ان کی. ہاں, یہ وہ دونوں دوستوں کو جو ایکسپیکٹیشنز دونوں کی ایک دوسرے سے تھیں وہ پوری نہیں ہوئی, تو وہ تھوڑا سا ناراضگی کیا تھوڑا سٹیف ہوئے ہیں. ڈینائل کو ذرا ایڈریس کریں, اور کیا آپشن ہے ڈینائی کرنے کے علاوہ. دیکھیں انڈیا کی تو پالیسی یہ ہے نا کہ when it comes to پاکستان ایوری تھنگ از bilateral, دو لوگوں کے, دو ملکوں کے درمیان, دو ایکٹرز کے درمیان چیز ہے. تو آپ اگر ان کی اسٹیٹمنٹ دینے سے پہلے امریکہ اسٹیٹمنٹ دے گا کہ او انڈیا نے ریکویسٹ کی, ہم نے جنگ رکوا دی, تو انڈیا کے پاس کیا آپشن ہے یار. تو ان کی پوری پالیسی کی دھجیاں اڑا دی صدر ٹرمپ نے. وہ ہر چیز کو وہ کہتے ہیں کشمیر کا ایشو بائی لیٹرل ایشو, پانی کا مسئلہ بائی لیٹرل ایشو, بارڈر کلیش بائی لیٹرل ایشو, اینی تھنگ ود پاکستان از بائی لیٹرل ایشو. یعنی اٹس ناٹ اینی بڈی ایلسز بزنس, اٹ از بٹوین ٹو کنٹریز. چلیں یہ ان کی پالیسی ہے, بٹ یہ مطلب ٹرو سینس آف دا ورڈ میں تو یہ چیز آپ نہیں کہہ سکتے نا, کیونکہ ظاہر ہے انفلوئنسز تو ہیں نا, بڑی پاورز کے ریجن کے اندر انفلوئنسز ہوتے ہیں. انڈیا بھی سنتا ہے, پاکستان بھی بات سنتا ہے, ریالٹی تو یہ ہے. لیکن اسٹیٹڈ پوزیشن کیا ہے کہ بائی لیٹرل ہیں تمام ایشوز. تو جب جنگ ہوئی
اور امریکہ نے آ کے یہ ڈکلیئر کر دیا پریزیڈنٹ نے کہ میں نے پیسوں کا لالچ دیا, ٹریڈ کا کہا, اور دونوں ملکوں نے جنگ بند کر دی. ٹھیک, ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ میں نے ایک نیوکلیئر وار سے دنیا کو بچا لیا. انڈیا نے کنڈیم کیا اور پاکستان نے شکریہ ادا کیا. پاکستانی پریمیئر نے یہ کہا کہ جی تھینک یو ویری مچ, یس یو ہیو ڈن دا رائٹ تھنگ, اور آپ نے ملینز آف لوگوں کی زندگی بچا لی. He gave him that credit. That was a turning point where Donald Trump was, he felt a little betrayed by the Indians کہ ان کی طرف سے response اچھا نہیں ملا, تو پاکستان کی طرف سے response اچھا مل گیا. اور پاکستان had nothing to lose کیونکہ request انڈیا کر رہا ہے, پاکستان آنر کر رہا ہے, امریکہ بیچ میں پڑ رہا ہے, وہ امریکہ کو ریکویسٹ کر رہے ہیں. ہماری مورل وکٹری بھی ہو گئی اور ادروائز بھی کائنیٹک میں بھی وکٹری ہو گئی, تو ہمیں کیا پرابلم تھا. اور انڈیا کیوں ڈینائی کرتا ہے اس چیز کو, نیوکلیر وار تو ہو ہی نہیں سکتی. یار جب نیوکلیر ویپنز پڑے ہوئے ہیں تو نیوکلیر وار ہو ہی نہیں سکتی, آپ اس کو ایک پاسبلٹی بھی نہیں لیتے. کیا بیوقوفوں والی بات ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہونے لگی تھی یا ہو جاتی, لیکن یہ آپ دیکھیں کوئی بٹن پہ بیٹھا ہوا ہے نا, کہیں پہ دونوں سائڈ پہ کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے نا, ریشنالٹی لوز کرنے میں بندے چلا رہے ہیں نا مشینوں کو, یا مشینیں چلا رہی ہیں بندوں کو. کوئی ریشنالٹی لوز کر دیتا, کسی کا گھوم جاتا میٹر اور ہو جاتی یہ بات, تو کیا ہو جاتا. ایسے ہی ہوتی ہیں نا, غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں. بات صرف اتنی سی ہے کہ when you have nuclear weapons then you say it's not even an option. I don't understand this. When you have something, it is always an option. It is always an option. Yes, you will use it, you won't use it. بہت ریسٹرینٹ کرے گا انڈیا بھی, پاکستان بھی, I agree with it. لیکن وہ آپ اس کی بات ہی نہ کریں, وہ نو گو ایریا, اس کے ذکر ہی نہیں آپ نے کرنا. ایسا نہیں ہوتا ہے یار, آپ نے جب انالیسس دینا ہوتا ہے تو then it was a war between two nuclear armed nations and you cannot rule out the possibility of a nuclear war. اور اس میں اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے میں نے رکوائی, اور اگر ہو جاتی, اس نے بھی اگر ہی کہا ہے نا, اگر ہو جاتی یا اس طرف بات جا رہی تھی تو بات ٹھیک ہے, آپ ایسکیلیٹ کرتے جائیں گے, ہماری تھریش ہولڈ آ جائے گی, کنونشنل ہماری کیپیبلٹی چیلنج ہو جائے گی, برن آؤٹ ہونے لگے گی, تو دوسرا آپشن کیا ہے آپ کے پاس. ایسکیلیشن لیڈر کو ہمیشہ ٹاپ کرے گا پاکستان از ڈیفense پالیسی. کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ہمیں ایک بام گرائیں گے, ہم اس کو ٹاپ اپ کریں گے 2-3, وی ول ایسکیلیٹ فردر. لیڈر کے اوپر ٹاپ پہ ہم ہی رہیں گے. ڈی جی آئی ایس پی آر کی اسٹیٹمنٹ ہے فرام 2019. جب آپ بات کریں گے اور پاکستان آرمی بات کرے گی, اور یہ کس چیز کے ریسپانس میں اسٹیٹمنٹ آئی تھی, دیٹ آلسو نیڈس ٹو بی سین. پہلی بات تو یہ ہے. ٹھیک, میں اس کا یہ مطلب نکالتا ہوں کہ اگر انڈیا کی طرف سے کوئی ایسی ہنٹ آئی ہوگی تو پاکستان نے اس کو رسپونڈ کیا ہوگا. جیسے ٹیکٹیکل نیوکلیر ویپنز کی بات مشرف صاحب کے ٹائم پہ آئی, جب انہوں نے کہا کہ جی چھوٹی رینج پہ پاکستان, تو ظاہر ہے پاکستان تو یوں ہے نا, ایز فار ایز انڈیا بارڈر لگا ہوا, تو پاکستان کی ڈیپتھ کم ہے. ٹھیک ہے, تو وہاں پہ بات آئی کہ ان کے نیوکس بھی جو ہیں, گاڈ فوربڈ, اللہ نہ کرے کسی طرف بھی یوز ہوں, لیکن اگر ہوں گے تو اس کا فال آؤٹ بھی انڈیا پہ جاتا ہے. تو پاکستان نے ایک اور بیچ میں کہا ہم شارٹ رینج کے اوپر بھی وار ہیڈز لگا کے ٹیکٹیکل نیوکلیر ویپن بھی یوز کریں گے. تو آپ کی نیوکلیر اسٹریٹجی کے اندر ایک نیا چیپٹر ایڈ ہو گیا, ٹیکٹیکل نیوکلیر وارفیئر کا, یا ہم وہ کیپیبلٹی رکھتے ہیں یا رکھیں گے یا کریں گے, ہم اوپر ہی ہوں گے. دیکھیں پاکستان کی جو پوزیشن ہے, جو جیوگرافک لوکیشن ہے, وہ سپورٹ کرتی ہے ان کیس آف خدا نہ خواستہ نیوکلیر وار. اس میں ہم لوگ انہیرنٹ ایڈوانٹیج ہے پاکستان کا. انڈیا بڑا بہت ہے, پھر انڈیا کی آبادی بہت زیادہ ہے. پاکستان میں کتنے خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے دنیا میں کہیں پہ بھی ہو, اور کوئی بھی انسان اس طرح سے دنیا سے جائے, چاہے وہ انڈینز ہی کیوں نہ ہو, ان کی طرف بھی نیوکلیر اٹیک کوئی بھی نہ کرے, پاکستان بھی نہ کرے, کوئی بھی نہ ہو, اور جنگ اس لیول پہ نہ جائے. لیکن اگر چلی جائے تو پاکستان میں 25 کروڑ لوگ مر جائیں گے. ٹھیک ہو گیا, تو انڈیا میں کتنے لوگ مرتے ہیں. ہاں, تو پھر بات یہ ہے کہ اس لحاظ سے تو انہوں نے بالکل ٹھیک کہا ہے نا. مطلب اگر وہ ایک اسٹرائک کریں گے تو اس میں جتنے بندے مریں گے, ہم ایک اسٹرائک کریں گے تو زیادہ بندے مریں گے. ان کی آبادی زیادہ ہے, ان کا ملک بڑا ہے, تو ان دیٹ سینس بالکل ٹھیک بات ہے, زبردست ہے. فراز بھائی, ڈیم ایک بنایا سیکنڈ فیز ہے اس کا پروجیکٹ کا, جی چناب کے اوپر بنایا انڈیا نے, بنانے لگے, بنا رہے ہیں, شروع کر دیا. فرسٹ فیز کے اندر غالباً پاکستان سے انہوں نے کنسلٹیشن کی تھی. 2007 کی بات ہے. پاکستان نے, ابھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان کیوں اعتراض کر رہا ہے پہلے فیز پہ, تو پہلے فیز پہ تو انہوں نے اجازت لی تھی نا, پراپر بات کی تھی. پاکستان ہیڈ نو آبجیکشن, انہوں نے بجلی بنانی ہے, چلتے پانی پہ ڈیم بنانا ہے, ٹھیک ہے,
وہ کریں گے اور وہ بنا لیں بات کر کے. یہ بھی آپ کی انڈس واٹر ٹریٹی کے اندر ہے, آپ نے انفارم کرنا ہے, اگر ہم بنائیں گے تب بھی اور اگر وہ بنائیں گے تب بھی, بلکہ وہ بنائیں گے تو زیادہ ذمہ داری ہے, پانی اوپر سے آ رہا ہے, ان کی طرف سے آ رہا ہے, تو وہ انفارم کریں گے کیونکہ ہم ریسیونگ اینڈ پہ, تو انہوں نے ہمیں انفارم کرنا, بتانا ہے, سو دیٹ وی ڈونٹ ہیو اینی آبجیکشن. آپ نے اپنا پلان بھی شیئر کرنا ہے, آپ بنا کیا رہے ہیں, کتنی کیپیسٹی ہے, کتنا کب بنے گا, شروع کب ہوگا, کیا افیکٹ ہوگا نہیں ہوگا, وہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں. تو پہلے والے میں انہوں نے انفارم کیا, وی ہیڈ نو آبجیکشن, پوری بات ہوئی, وہ بنا لیا انہوں نے. سیکنڈ والا بھی بنا لیتے, بالکل کوئی ایشو نہ ہوتا, پاکستان کو انفارم, دیکھیں بات اصول کی ہو رہی ہے, آپ نے انفارم پہلے کی, اگر ابھی نہیں کرنا تو پہلے کیوں کیا تھا؟ I don't know. Okay. تو 2007 میں کرنا اور اب نہ پوچھنا, something has changed between the country. چینج کی بات نہیں ہوتی, تو ریکوائرمنٹ بیسڈ ہے نا. دیکھیں آپ کو ڈیمز کی ریکوائرمنٹ تو رہتی ہے, اس میں نو ڈینائنگ آف دا فیکٹ کہ انڈیا میں کوئی ریکوائرمنٹ آ گئی ہوگی. تو جب ایک میکنزم بنا ہوا ہے, یہاں بات اصول کی ہے, ایک میکنزم بنا ہوا ہے, آپ نے when it comes to the western rivers اور اس کے اوپر کوئی بھی کام کرنا ہے تو آپ وہ اس ٹریٹی کو فالو کریں گے اور آپ پاکستان سے اس پہ بات کریں گے, اگر کوئی اعتراض ہوگا تو آپ دور کریں گے. دیٹ از دا میکنزم, اور وہ میکنزم آپ نے فالو کرنا ہے. اٹس ایز سمپل ایز دیٹ. یہ میسیجنگ غلط ہے, ہم اپنی مرضی سے کریں گے, ہماری مرضی, آپ دہشت گردی کریں گے, ہم پانی روک دیں گے, یہ بدماشی ہے نا. یہ تو آپ کی ایک جنگوازم ہے, اس جنگوازم سے ہی تو اختلاف ہے پاکستان. اور کیا مسئلہ ہے؟ انڈیا نے ڈیم بنانے بالکل بنائے, انڈیا نے ڈیم بنانے کا طریقہ ہے نا یار. جب آپ نے ویسٹرن ریورز کو سبجیکٹ بنانا ہے, اس کے اوپر کوئی کام کرنا ہے, تو آپ نے پاکستان سے پوچھنا ہے, اور یہ آپ کا ایگریمنٹ ہے, اور یہ ایگریمنٹ بائی لیٹرل ہے, اور اس کے اندر تھرڈ پارٹی ورلڈ بینک ہے. تو ورلڈ بینک آپ نے اس کے اندر اس کو ساری چیزوں کو, کیونکہ بروکر ڈیل انہوں نے کی تھی, آپ نے ان چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے. یہ پاکستان اگر کہیں کہ ہمیں غصہ آ گیا انڈیا کی کسی حرکت پہ, ہم اس کو آف ہو جائیں, ہم کہیں نہیں ٹریٹی کوئی نہیں, اب ہم اس کو ہماری مرضی ہم یہ کریں گے, تو ہم نہیں کر سکتے. اسی طرح وہ بھی نہیں کر سکتے. اس میں کوئی ضد والا مسئلہ نہیں ہے, دونوں ہی نہیں کر سکتے, دونوں کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے. اس ٹریٹی کا یہ پوائنٹ یا یہ کوئی شک ہے ہی نہیں اس کے اندر, کوئی بھی نہیں کر سکتا.